بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد استعملوا صيغة النداء في المندوب هو المتفجع عليه بیا او وا۔ آواز کم ہے تو اس کو بڑھا دے آواز کو۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے منادا کے کچھ احوال، اس کے کچھ خصائص کا ذکر کرنے کے بعد مندوب کو بیان فرمایا ہے۔ یہ مسئلہ آپ اختلافی پڑھ چکے ہیں کہ مندوب یہ منادا ہے یا نہیں ہے۔ تو ماتن کا اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ ان کے نزدیک یہ مندوب جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے، یہ منادا کا حصہ نہیں ہے، یہ منادا نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس میں چونکہ حروف ندا میں سے یا کا استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے ماتن نے آگے اس کو مستقل طور پر ذکر فرما لیا کہ یہ ندا کا جو صیغہ ہے یعنی یا، یہ مندوب میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جو منادا تو نہیں ہے ان کے نزدیک، ایک الگ اور مستقل چیز ہے، لیکن چونکہ اس میں اس کے خاص جو اس کا ایک لفظ ہے وا، اس کے ساتھ یا کا بھی استعمال ہوتا ہے، تو حروف ندا کے استعمال میں چونکہ یہ بات بھی ہے، اس وجہ سے اس کو ذکر کر لیا۔ تو فرمایا کہ اہل عرب ندا کا صیغہ مندوب میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر جو ندا کے صیغے ہیں ان میں سے صرف یا ہے جو مندوب پر داخل ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی 4 حروف کا ندبہ میں استعمال نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حروف ندا میں سے یہ جو یا ہے یہ بہت زیادہ وہ مشہور بھی ہے، معروف بھی ہے، اس کا استعمال بھی زیادہ ہے، لہذا اس کے معروف اور مشہور ہونے کی وجہ سے اس کو کسی اور جگہ پر بھی اگر استعمال کر لیا جائے تو اس کی وجہ سے اس کا کوئی مسئلہ خراب نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں وقد استعملوا، انہوں نے استعمال کیا، کنہوں نے؟ اہل صیغۃ النداء، ندا کے صیغہ کو۔ اب ندا مطلق ہے، صیغہ ندا تو تمام کو شامل تھا، تو فرمایا کہ نہیں، یعنی یا خاصتاً، یعنی صرف یا فی المندوب، مندوب میں، لأنہ لا يدخل علیہ سواہا، اس لیے کہ مندوب میں یا کے علاوہ کوئی اور اس کے اوپر داخل نہیں ہوتا، لکونہا اشہر صیغہا، اس کے ندا کے صیغوں میں سب سے مشہور ہونے کی وجہ سے یہ سب سے مشہور ایک صیغہ ہے، اس وجہ سے اس کا استعمال وہ مندوب میں ہوتا ہے، کسی اور میں نہیں ہوتا۔ فکانت اولا، تو یہ مستحق ہے اس بات کا، بأن یستوسع فیہا، کہ اس میں وسعت دی جائے، باستعمالها فی غیر المنادا، منادا کے علاوہ میں استعمال کے ساتھ، کہ منادا کے علاوہ میں بھی اس کو استعمال کر لیا جائے، یہ وسعت دینے کی اس کو جو ہے وہ گنجائش دے دی جائے۔ جی اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مندوب کس کو بولتے ہیں؟ یہ ندبہ سے نکلا ہے، اور مندوب اور ندبہ یہ کیا چیز ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے مندوب کہتے ہیں ایسے میت کو جس پر کوئی آدمی رو رہا ہو اور اس کے محاسن جو ہے وہ گن رہا ہو، لہذا اس کے محاسن اس وجہ سے گن رہا ہے کہ جی جو آدمی اس کو سن رہا ہے، جو اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی حالت، اس کے واویلے اور اس کے جزا فضا کو دیکھ رہا ہے، تو جب وہ اس آدمی کے کمالات سنے گا تو وہ اس بندے کو معذور سمجھے گا، اور اس کے ساتھ وہ بھی اس کے افسوس میں شریک ہو جائے گا۔ ایک آدمی ویسے بیٹھ کے جو ہے وہ رو رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، ہر بندہ جب دیکھے گا تو کیا سمجھے گا کہ یہ تو کوئی پاگل ہی لگ رہا ہے، لہٰذا وہ رو رہا ہے، چیخ اور چلا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس وجہ سے کر رہا ہے وہ بھی ساتھ بیان کر رہا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ میت ہے، وہ مر چکا ہے، اس طرح اس کے کمالات تھے، لہذا اس کا حق بنتا ہے کہ اس پر رویا جائے، لہذا وہ کمالات بیان کر رہا ہے اور لوگ اس کو سنیں گے، تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو پاگل نہیں سمجھیں گے بلکہ اس کو معذور سمجھیں گے کہ ہاں واقعتاً اس کا حق بنتا ہے کہ اس پر رویا جائے۔ دوسرا، وہ جب سنیں گے کہ اتنا با کمال آدمی چلا گیا، لہٰذا وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کا جو میت ہوتا ہے، اس میت کو کیا بولتے ہیں؟ مندوب۔
یہ جو میت ہے جس پر رویا جا رہا ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ لغوی اعتبار سے یہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ والمندوب فی اللغتی، لغت میں مندوب میتن ایک ایسا میت ہے، یبکی علیہ احد جس پر کوئی آدمی رو رہا ہے، ویعد محاسنہ اس کے محاسن کو شمار کر رہا ہے، لیعلم الناس تاکہ لوگ جان لے، ان موتہ امر عظیم کہ اس کا مرنا ایک بہت بہت بڑا امر ہے، لیعذروہ فی البکاء تاکہ وہ اس آدمی کو اس رونے میں کیا سمجھے؟ معذور سمجھے، اس کو پاگل نہ کہے، وَيُشَارِكُوهُ فِي التَّفَجُّعِ اور وہ بھی اس افسوس میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے۔ یہ تو ہو جائے گا مندوب کا لغوی معنی۔ وفی الاصطلاح هو المتفجع علیہ بیا اوا، اصطلاحی اعتبار سے مندوب کی تعریف یہ ہے کہ جی هو المتفجع علیہ وا او یا، کہ جی وہ میت وہ جو ہے اس کا مندوب وہ آدمی ہے یا وہ چیز ہے جس پر دکھ درد کا اظہار کر لیا جائے وا کے ساتھ یا کے ساتھ، متفجع علیہ وا یا کے ساتھ۔ متفجع علیہ کا مطلب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جی جس پر دکھ درد غم اور افسوس کا اظہار کر لیا جائے، تو وہ چیز ترجمہ کریں گے، چیز چاہے کوئی بھی ہو، ہاں چاہے میت ہو یا میت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، جس پر جو ہے وہ غمی کا اظہار کر لیا جائے، افسوس کا اظہار کر لیا جائے وا یا پھر یا کے ذریعے سے، تو یہ ہو جائے گا مندوب کی اصطلاحی تعریف۔ تو مندوب کی اصطلاحی تعریف وہ ہے کہ وہ چیز جس پر غمی کا اظہار کر لیا جائے، دکھ درد کا اظہار کر لیا جائے وا یا پھر یا کے ذریعے سے۔ اب غم یا افسوس یا واویلا جو کیا جاتا ہے دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ آدمی وہ شخص جو فوت ہو گیا ہے اس پر جو ہے وہ واویلا کیا جاتا ہے، اس پر غم کا اظہار کیا جاتا ہے، یوں کہہ لیجیے یا فلاں یا فلاں یا فلاں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بعض مرتبہ کسی کے جانے کی وجہ سے بہت سارے مصائب آ جاتے ہیں، بہت ساری مشکلات آ جاتی ہیں، بہت ساری مصیبتیں آ جاتی ہیں، تو بعض مرتبہ ان مصیبتوں کو لے کر بھی واویلا کیا جاتا ہے۔ تو متفجع علیہ کی دو قسمیں ہو گئی۔ متفجع علیہ کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو۔ ایک یہ ہے کہ وہ عدمی ہو، متفجع علیہ معدوم ہو۔ معدوم کس کو کہیں گے؟ وہ میت جو اب نہیں رہا، معدوم ہو گیا، لہذا وہ متفجع علیہ آدمی ہو گیا۔ دوسرا متفجع علیہ وجوداً، متفجع علیہ وجوداً کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ جی جو آدمی جانا تھا اس نے وہ تو چلا گیا، اس کے جانے کی وجہ سے اب گھر والوں پر ہو سکتا ہے وہی بڑا تھا، وہی معاملات سنبھال رہا تھا، وہی جو ہے وہ سارے نظام دیکھ رہا تھا، اب اس کے جانے کی وجہ سے ایک دم بہت ساری مصیبتیں گھر والوں کے اوپر آ گئی، لہذا ان مصیبتوں کو لے کر واویلا کیا جاتا ہے۔ تو اس آدمی کے چلے جانے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو وجود مل جاتا ہے جو تکلیف دہ ہوتی ہیں، ان پر پھر واویلا کیا جاتا ہے، جیسے یا مصیبتا وا مصیبتا وا حسرتا یا ویلا۔ تو یہ ویل، حسرت اور مصیبت موجود ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ متفجع علیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک متفجع علیہ کون سا ہے؟ وجوداً، دوسرا متفجع علیہ عدمن ہے۔ تو یہاں پر یہ المتفجع علیہ کے بعد دو لفظ نکالے، وجوداً او عدمن، یہ بتانا مقصود ہے کہ تفجع کی دونوں صورتوں کو یہ ندبہ شامل ہے۔ اس لیے کہ جب آپ نے اس کو اصطلاحی تعریف کیا کہا؟ اصطلاحی تعریف میں کہ جی ایسا میت ہے، کیا کہا؟ ایسا میت ہے، اور متفجع علیہ بھی یا ہوا، تو لہٰذا جس پر تفجع کیا جاتا ہے وا یا کے ذریعے سے، تو عام طور پر اس تعریف سے میت مراد لیتے ہیں، عام طور پر اس تعریف سے کہ جی یہ اس کا تعلق میت کے ساتھ ہے، جبکہ ندبہ تو موجودہ چیزوں پر بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس تعریف کے حوالے سے اب یہ موجودہ چیزوں پر جو ندبہ ہوتا ہے اس کو یہ تعریف شامل نہیں ہے۔ اس کا جواب یہاں سے دیا ہے کہ یہ تفجع متفجع علیہ یہ دو طرح کا ہوتا ہے، وجوداً بھی ہوتا ہے اور عدمن بھی ہوتا ہے، یہ تعریف دونوں کو شامل ہے، تو میت کو بھی شامل اور میت کے جانے کے بعد جو مصائب اور مشکلات ہے جو وجود ہیں وہ موجود ہیں ان کو بھی شامل ہے۔ تو فرمایا کہ وفی الاصطلاح اور اصطلاح میں هو المتفجع علیہ، وہ متفجع علیہ ہے،
وہ ذات ہے یا وہ چیز ہے جس پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، وجودی طور پر یا عدمی طور پر، یا کے ذریعے سے، او وا یا پھر وا کے ذریعے سے۔ اب وجوداً اور عدمن کا کیا مطلب ہے، آگے شارح نے اس کو بیان فرمایا۔ فالمتفجع علیہ عدمن، لہذا متفجع علی عدمن یہ ہے ما یتفجع علی عدمہ، وہ ذات، وہ چیز جس کے معدوم ہونے پر اظہار غم کیا جا رہا ہے، کل میت، جیسے وہ میت، الذی یبکی علیہ النادب، جس پر ندبہ کرنے والا رو رہا ہے۔ والمتفجع علیہ وجوداً، اور متفجع علیہ وجوداً وہ چیز ہے ما یتفجع علی وجودہ، جس کے وجود پر غم کا اظہار کیا جا رہا ہے، عند فقد المتفجع علیہ عدمن، متفجع علیہ عدمن کے نہ ہونے کی صورت میں، اس کا فقدان ہو گیا، اس آدمی کا فقدان ہو گیا، وہ نہ رہا، اس کے نہ رہنے کی وجہ سے متفجع علیہ عدمی جو ہے وہ آ گئی، اور اب ان پر جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا غم کا۔ تو ما یتفجع علی وجودہ، متفجع علی عدمن وہ چیز ہے جس کے پائے جانے پر تفجع کیا جا رہا ہے، عند فقد المتفجع علیہ عدمن، متفجع علیہ عدمن کے فقدان کے وقت، جیسے مصیبت ہے، حسرت ہے، ویل ہے، اللاحق للنادب، جو کہ ندبہ کرنے والے کو لاحق ہے، لفقد المیت، میت کے فقدان کے وقت، لفقد المیت، میت کے فقدان کی وجہ سے۔ فالحد شامل، لہٰذا یہ تعریف اب کیا ہو گئی، صرف آدمی کو شامل نہیں ہے بلکہ وجودی کو بھی شامل۔ فالحد شامل لقسم المندوب، لہٰذا یہ تعریف شامل ہے مندوب کے دونوں قسموں کو، جیسے یا زیدہ یا عمرہ، اور یا حسرتا یا مصیبتا یا ویلا، یہ اس میں زیدہ اور عمرہ تو وہ میت ہے جو مندوب ہیں، اور متفجع علیہ عدمن ہے، اور حسرت، مصیبت اور ویل جو ہے یہ کیا ہے، بولو۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَاخْتُصَّ المندوب بوا، کہ مندوب کو خاص کیا جاتا ہے وا کے ساتھ، مندوب کو خاص کیا جاتا ہے وا کے ساتھ، ممتازاً بھی، اس کے ساتھ ممتاز کرتے ہوئے منادا سے، لعدم دخولہ علیہ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مندوب کا ایک خاصہ بیان فرمایا کہ مندوب کو خاص کیا جاتا ہے کس کے ذریعے سے، وا کے ذریعے سے۔ کیا مطلب ہے اس کا، مطلب یہ ہے کہ ندبہ کے لیے دو لفظوں کا استعمال ہوتا ہے، وا کا استعمال ہوتا ہے اور یا کا۔ یا ایک ایسی چیز ہے جو مشترک ہے بین النداء والمندوب، مندوب اور ندا کے درمیان میں، اور وا یہ خاص ہے کس کے ساتھ، بولو۔ تو گویا کہ ندبہ کی خصوصیت کیا ہے، وا ہے، ندبہ کی خصوصیت کیا ہو گئی، وا ہے، کہ وا کے ذریعے سے اس کو مکمل طور پر الگ کیا جاتا ہے منادا سے، یا تو دونوں میں مشترک ہے۔ اب اگر وا نہ ہوتا، وا اگر نہ ہوتا تو پھر ندبہ اور مندوب میں کوئی امتیازی کوئی چیز نہ ہوتی، فرق کرنے والی کوئی چیز نہ ہوتی، تو اس پر اعتراض بھی ہے کہ جی خاصہ تو اس کو کہتے ہیں جو صرف جو ہے اسی کے ساتھ خاص ہو، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور چیز ہو۔ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں وَاخْتُصَّ الْمَنْدُوبُ بِوا، کہ جی ندبہ کو خاص کیا جاتا ہے وا کے ذریعے سے، مطلب یہ وا جو ہے، یہ ندبہ جو ہے وا کے ساتھ خاص ہے، جبکہ اس کے اندر تو یا بھی کبھی وجود ہے، یا بھی پایا جاتا ہے۔ اس کا جواب دیا ممتازن سے، کہ اختصاص یہاں پر کس معنی میں ہے، یہ متضمن ہے امتیاز کے معنی کو، کہ جی ممتاز ہے، الگ ہے، فرق جو ہے وہ وا کے ذریعے سے دونوں میں ہے، کہ یا اور یا کا استعمال وہ ندبہ اور ندا دونوں میں ہے، اور وا جو ہے اس سے فرق کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف چونکہ یہ الگ ہے اس کے ساتھ مندوب کے ساتھ تو یہ فرق ہو جائے گا۔ وَاخْتُصَّ الْمَنْدُوبُ بِوا، اور مندوب کو خاص کیا جاتا ہے وا کے ذریعے سے، ممتازاً بھی، اس کو الگ کرتے ہوئے، عن المنادا، منادا سے، لعدم دخولہ علیہ، اس کا جو ہے وہ ندا پر داخل نہ ہونے کی وجہ سے۔ وا کا استعمال صرف کس میں ہوتا ہے، مندوب میں ہوتا ہے، منادا میں اس کا استعمال نہیں ہوتا، لہذا اس سے دونوں کا فرق واضح ہو جائے گا، بخلاف یا کہ وہ مشترک ہے دونوں کے درمیان میں۔ تو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا کہ جی مندوب کی لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھ لی، اس کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ پڑھ لیے، اور پھر منادا اور اس کا فرق جو ہے وہ پڑھ لیا۔
آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے منادا کے بعد اس کا جو مندوب کا حکم ہے اس کو بیان فرمایا۔ وَحُكْمُهُ فِي الْإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ حُكْمُ الْمُنَادَى۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے مندوب کا حکم بیان فرمایا کہ جی مندوب پر اعراب کیا ہوگا، کہاں پر اس کا اعراب کیسے ہوگا۔ جیسے وہ اس کی شکلیں مختلف ہیں منادہ کی، ایسے ہی مندوب کی بھی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ وہ مفرد ہو سکتا ہے، مضاف ہو سکتا ہے، شبہ مضاف ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ وہ ایک مستعمل عام استعمال ہونے والی چیز ہے تو اس کی حالات کا بھی کیا ہوگا، وہ اختلاف ہوتا رہے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جی مندوب کا حکم وہی ہے جو منادہ کا حکم ہے۔ مندوب کا حکم وہی ہے جو منادہ کا حکم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جن جن حالات میں منادہ معرب ہوتا ہے، جن حالات میں منادہ مبنی ہوتا ہے، اور پھر وہ احوال جیسے جیسے منادہ میں ہے بالکل اسی طرح کے احوال کس میں پائے جائیں گے، مندوب میں پائے جائیں گے۔ آپ لوگوں نے منادہ کا اعراب پڑھا ہے کہ جی منادہ اگر مفرد معرفہ ہو تو کیا ہوگا، مبنی علامہ یرفع ہوگا۔ پھر وہ ضمہ کے ساتھ بھی مبنی ہو سکتا ہے، الف کے ساتھ بھی مبنی ہو سکتا ہے، واو کے ساتھ بھی مبنی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح اس کا بھی اسی طرح منادہ اگر مضاف ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے، مشابہ مضاف ہے تو منصوب ہوتا ہے، اور اسی طریقے پر جو ہے وہ آگے جتنے بھی صورتیں ہیں تو اس کا بھی یہی صورت اس کی بن جائے گی۔ وَحُكْمُهُ أي حُكْمُ الْمَنْدُوبِ، اس کا حکم یعنی مندوب کا حکم۔ فضیل اور قاسم کہاں پہ ہیں؟ مطلب کون سی دنیا میں ہے؟ یہاں تو نہیں ہے۔ وہ تو ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن اس دنیا میں نہیں ہے نا۔ اور قاسم کی بھی یہی صورت حال ہے، مسنون طریقے سے دعا پڑھ کے ان کا سونے کا ارادہ ہے، بالکل ہاتھ ادھر رکھے آڑ لے کر اور بہترین انداز سے دونوں سو رہے ہیں۔ اٹھایا کرو اپنے آس پاس والوں کو، لوگ نیند کے لیے ترس رہے اور تم لوگ ہیں پتہ نہیں کس چیز کے لیے ترس رہے ہو۔ اتنے اہم سبق میں، اتنے بیٹھنے کی حالت میں، اور نیچے کوئی آرام دہ چیز بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں یہ نیند اللہ کی نعمت ہے یا زحمت ہے۔ بہرحال نیند کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کو نہیں آتی ان سے جا کے پوچھ لے کہ نیند آنے کے لیے وہ کیا کچھ کرتے ہیں، اور تم لوگوں کی نیند ختم ہی نہیں ہو رہی۔ وَحُكْمُهُ أي حُكْمُ الْمَنْدُوبِ، اس کا حکم یعنی ہو ضمیر کا مرجع مندوب کا حکم، فی الاعراب والبناء، معرب ہونے میں، مبنی ہونے میں، حکم المنادا، منادا کا حکم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ای مثل حکمہ، یعنی اس کے حکم کا مثل ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اذا وقع المندوب علی صورت قسم من اقسام المنادا، یعنی جب مندوب واقع ہو جائے علی صورت قسم من اقسام المنادا، منادا کی اقسام میں سے ایک خاص قسم کی صورت پر، فحکمہ فی الاعراب والبناء، تو اس مندوب کا حکم معرب اور مبنی ہونے میں مثل حکم ذالک القسم، اس قسم کے حکم کی طرح ہے، من المنادا، منادا سے۔ اب آگے اس کی چند صورتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ کما اذا کان مفردا معرفتا، جیسے جب اذا کان مفردا معرفتا، جب وہ مفرد معرفہ ہوگا، یضم، اس کو ضمہ دیا جائے گا، جیسے وَزَيْدُ۔ وَإِذَا كَانَ مُضَافًا، اور جب وہ مندوب مضاف ہوگا، او مشبہن بھی، یا پھر مشابہ مضاف ہوگا، ينصب، اس کو جیسے وَعَبْدَ اللَّهِ وَطَالِعًا جَبَلًا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس پر اب ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جی آپ نے کہہ دیا کہ منادہ اور مندوب دونوں ایک جیسے ہیں، یہی پڑھا ہے نا کہ دونوں کا حکم ایک جیسے، تو جب دونوں کا حکم ایک جیسے ہیں تو دونوں کے احوال بھی ایک جیسے ہوں گے۔ اس سے یہ بات بھی لازم آ رہی ہے کہ جی جو صورت منادہ واقع ہو سکتے ہیں وہ مندوب بھی واقع ہوں گے۔ بالکل اس طرح کی ایک وضاحت آپ لوگوں نے انا کے بارے میں پڑھی ہے کہ جی انا کی خبر اور مبتدا کی خبر دونوں کیا ہے؟
ایک جیسے ہیں۔ پھر وہاں بھی اعتراض پڑھ لیا تھا کہ جی دونوں ایک جیسے، تو مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو مبتدا کی خبر واقع ہو سکتی ہے وہ ان کی بھی خبر واقع ہو سکتی ہے۔ وہاں پر بھی یہ وضاحت تھی۔ یہاں پر بھی یہ ہے کہ جب مندوب کا حکم اور منادا کا حکم ایک جیسا ہے تو اس سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو منادا واقع ہو سکتا ہے وہ مندوب کی جگہ میں بھی واقع ہو سکتا ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ مندوب کے اندر کسی ایسے کلمے کا ہونا ضروری ہے جو معروف ہو، بے شک معرفہ نہ ہو، بے شک وہ معرفہ نہ ہو، لیکن وہ کیا ہو، وہ معروف ہو، وہ مشہور ہو۔ اور اس میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی اس میں ندبہ کرنا ہوتا ہے، واویلا کرنا ہوتا ہے، اور اس کا نام لے کر اس کے کمالات کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی مجہول ہے تو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلنا، لوگوں کو اس کے تعین نہ ہونے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ندبہ میں جس کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے اس کا معروف ہونا ضروری ہے، اور ندا تو کسی کو بھی دی جا سکتی ہے۔ دیوار کے پیچھے ایک بندے کی آہٹ محسوس ہوئی، آپ اس کو بھی آواز دے سکتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مرد ہے یا پھر کیا ہے، عورت ہے، یا پھر مرد اور عورت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دونوں اس طرح ہے۔ تو یہ جب آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ مندوب کا حکم منادہ کی طرح ہے، تو پھر یہ بھی بات نکلتی ہے کہ دونوں کا واقع ہونا بھی ایک طرح سے ہوگا۔ تو فرماتے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ منادہ واقع ہوتا ہے کون سی چیز، یہ منادہ کی اپنے جو ہے وہ قوائف ہیں، اور مندوب کے کیا ہیں، اپنے قوائف ہیں۔ قوائف پورے ہوں گے پھر جا کر جو ہے وہ مستورات کے ساتھ جماعت میں جا سکتا ہے۔ اگر قوائف پورے نہیں ہے تو پھر کیا ہے، ہر بندہ تو نہیں جا سکتا۔ اب تمہارا دل کرے چلو مستورات کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہاں، اب ساتھ میں کوئی عورت ہی نہیں ہے، ساتھ میں کوئی عورت ہی نہیں ہے، اور آپ جانا چاہیں مستورات کے ساتھ جماعت میں، اجازت دے دیں گے آپ کو؟ بولو، نہیں مل سکتی۔ تو قوائف الگ الگ ہیں، منادہ کے قوائف الگ ہیں، مندوب کے قوائف الگ ہیں۔ جب وہ قوائف پورے ہو جائیں اور وہ مندوب بن جائے، مندوب بننے کے بعد پھر اس کا ہر حکم منادہ کی طرح، لیکن مندوب بننے سے پہلے یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ منادہ کی طرح ہے کہ جو حکم اس پر جاری ہوتا ہے وہی سارے احکامات اس پر بھی جاری ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ، اور اس سے یہ بات لازم نہیں آتی، جواز وقوعہ علی صورت جمیع اقسام المنادہ، اس کا منادہ کی تمام اقسام کی صورت پر واقع ہونے کا جواز۔ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ جواز وقوعہ علی صورت جمیع اقسام المنادہ، اور لازم نہیں آتا اس کا منادہ کے تمام اقسام کی صورت پر واقع ہونے کا جائز ہونا، لیرد علیہ، تاکہ اس پر یہ بات وارد ہو جائے، انہ لا یقع نکرۃ، کہ یہ مندوب تو نکرہ واقع ہوتا ہی نہیں ہے، لانہ لا ينذب الا المعرفہ، اس لیے کہ ندبہ تو صرف کس کا ہوتا ہے، معرفہ کا۔ بات سمجھ آ گئی؟